سردار اختر جان مینگل صاحب کو نقصان دینے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہے۔ اب جو 2 بندے ہتھیاروں سمیت گرفتار ہوئے ہیں، ایک خودکش کا ساتھی فرار ہوا ہے، لیکن اب تک انتظامیہ وہاں پہ نہیں آ رہا کہ ابھی اس بندے کو پکڑا جائے، اس سے کون سے کارڈ برآمد ہوئی ہے، یہ بندے کا تعلق کس جگہ سے ہے، مسلح کیوں ہے، اس کے خلاف ایف آئی آر، آپ کسی سیاسی ورکر کے خلاف رات کو تو ایف آئی آر درج کر دیا تھا کہ وہاں پہ اپنے محبوب قائد کے لیے بیٹھے تھے، لیکن اب 2 بندے جو ہتھیاروں سمیت گرفتار ہیں، اب کوئی بھی انتظامیہ اس کے قریب نہیں جا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان پالیسیوں سے، ناروا سلوک سے، ان ہتھکنڈوں سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ہم آپ کی توسط سے پورے ملک میں، پورے بلوچستان کے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ فارم 47 کے حکمران بلوچستان کو اس نہج تک پہنچا چکے ہیں۔ آپ پچھلے 1 سال سے دیکھیں، 1 سال سے حالات کتنے ابتر ہو گئے ہیں، کتنے بحرانی کیفیت جنم لینے لگے ہیں، کتنے ظلم و زیادتی ہوئے ہیں، کتنے یہاں تک اس آپ صافی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مختلف قسم کے ناروا پیکا قانون جو بنایا گیا ہے، یہاں تک کئی مرتبہ اس پریس کلب پہ بھی ارغار کیا گیا ہے۔ کل بھی ہم یہاں پہ جو ہماری مرکزی قیادت یہاں پہ ہم آئے تھے تو یہاں پہ پریس کانفرنس کا نہیں دیا جاتا تھا، یہ تو صافی برادری اور ہمارے سینئر دوستوں نے ہمت کی کہ ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ تو دوستوں ساتھی، آپ کی توسط سے اگر سردار اختر جان مینگل اور اس کے ساتھیوں کو کچھ ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت، صوبائی حکومت وقت پر ہے۔ وہ اس سے بری الزمہ کبھی نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے ایک بڑے لیڈر کو، جو ایک سابق وزیر اعلیٰ رہا ہے، اب بھی وہ ایم این اے ہے قانونی طور پہ، اب بھی وہاں پہ پارلیمنٹرین بیٹھے، ایکس پارلیمنٹرین بیٹھے اس کے ساتھ، اب بھی نواب شاہوانی صاحب بیٹھے ہیں، دیگر بلوچستان کے بلوچ اکابرین بیٹھے ہیں، سیاسی ورکر بیٹھے ہیں، ان کی جان کو کون تحفظ دے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج حکومت اوش کے ناخن لے، قید بند صحبتیں ظلم و زیادتیوں سے بلوچ قومی تحریک آج تک ختم نہیں ہو سکا، بلکہ آج بھی حکمران نفرت بو رہے ہیں، نفرت کی بیج بو رہے ہیں۔ اس کی تمام ذمہ داری انہی پہ عائد ہوتی ہے۔ ہم ایک بار پھر اہل قلم بلوچستان کی تمام، بلوچستان اور ملک بھر کی تمام سیاسی پارٹیوں کو کہنا چاہتے ہیں، انسانی حقوق کی تنظیموں کے کہنا چاہتے ہیں، وکلا کو کہنا چاہتے ہیں، تمام جتنے بھی صحافیوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں ظلم و جبر اور بربریت اور ناانصافی اور طاقت کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ اب صوبائی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی مذاکرات تو وہ لوگ کرتے ہیں جو دلچسپی لو، جو سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ آپ کی صوبائی حکومت کی سنجیدگی یہ ہے کہ خودکش باڈی، اس کی باڈی وہاں پہ موجود ہے، 2 بندے پکڑے گئے ہتھیار سمیت، وہ بھی ہمارے تحویل میں ہیں۔ اس خودکش سے ہمارے پارٹی کے 2 سیاسی ورکر معمولی زخمی ہوئے، یہ تو الحمدللہ ہمارے پارٹیوں کے سینئر دوستوں نے اسے جان لیا اور وہ بھاگنے میں کامیاب اور گر کے بلاسٹ کر دیا تھا۔ تو دوستوں ساتھیوں، ہم آپ کو تمام چیزیں آگاہ کر رہے ہیں کہ حکومت وقت کے ناروا سلوک اور ظلم و زیادتیوں کے نئے ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں۔ شکریہ۔ دیکھیے جی میں بتاؤں نا، امی صاحب وہ جو کارڈ برآمد ہوئے یا جو خودکش حملے ہمارا ہے، کارڈ برآمد ہونے کے بعد جو 2 لوگ ہیں، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ انتظامیہ، لیویز، پولیس، ایف سی کی ذمہ داری ہے وہاں کے 2 بندوں کے خلاف ایف آئی آر درج کرے، لیکن کوئی انتظامیہ کا کوئی ذمہ دار شخص ابھی تک لانگ مارچ کے قریب نہیں آیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ان ستم ظریفی کی بات یہ ہے، ظلم و زیادتی کی بات ہے کہ ابھی تک کوئی شخص وہاں پہ نہیں آیا کہ بھائی ان بندوں کو لے جاؤں میں کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے، انویسٹیگیشن کرے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اس بھائی کا جو سوال ہے، یقیناً اختر جان مینگل صاحب، دیکھیں میں بتاؤں، آج جو اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، آج کوئی الیکشن نہیں ہو رہا کہ ہم پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں، آج 3 بلوچ خواتین اور پولیٹیکل ورکر پابند سراسر ہے، ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں۔ آج جو بلوچ پشتون معاشرہ ہے، دیکھو ہماری کچھ روایات ہے یہاں پہ، اس معاشروں میں ایک ایسا وقت ہوا کرتا تھا کہ عورتیں باہر نہیں نکلتی تھیں۔ آج لاپتہ افراد کی فہرست اتنی زیادہ ہو گئی، ظلم و زیادتیاں اتنی زیادہ ہو گئی، آپریشن اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہماری خواتین بچیاں روڈوں پہ سراپا احتجاج ہیں۔
تو آپ اندازہ لیں بچیاں سراپا احتجاج ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ چیزیں کہ یعنی بدترین تاریخ کے بدترین ریکارڈز بنائے جا رہے ہیں, تاریخ کے بدترین ریکارڈ بنائے جا رہے ہیں. پہلے آمریت دور میں ابھی بہت 4 دفعہ پہلے آپریشن ہوا تھا, لیکن وہاں پہ اس آپریشنوں میں خواتین کے ساتھ چادر اور چاردیواری کی تقدس کو ایسے پامال نہیں کیا جاتا تھا. اب جو رات کو ہمارے ساتھ ہماری جو سیاسی یعنی خواتین بچیاں تھیں, ہماری بہنیں تھیں, آپ یقین جانے اتنا شیلنگ کیا کہ وہ بیچارے وہ پہاڑیوں کی طرف گئے ہیں. بالکل ایسا کوئی بتائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یعنی جو غزہ کا یعنی وہاں پہ جو فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے, رات کو آپ کی تمام صافی حضرات اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ ہمارے پارٹی کے دوست یہ سینئر جتنے بھی بیٹھے ہیں ان دوستوں کے ساتھ ہوا. یہ تو بالکل ہمیں یعنی ایک قتل کرنے کے لیے مترادف ہے, ہمیں مارنے کی کوشش تھی رات کو. حالانکہ کوئی یعنی کسی نے پتھر پھینکا نہ کسی کوئی بندہ وہاں پہ مسلح تھا. ہم سب غیر مسلح لوگ تو وہاں پہ بیٹھے تھے اپنی قائد کے استقبال کے لیے جو رات کو کیا گیا. تو انتظامیہ کے حوالے سے یعنی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اگر انتظامیہ بات کرتی یا انتظامیہ صحیح معنوں میں یا حکومت صحیح معنوں میں اس مسئلے کو ٹیکل کرتا تو کوئی ایشو نہیں تھا, کوئی ایشو نہیں تھا. اختر جان میگر صاحب پرامن شخص ہے, جمہوری شخص ہے, ٹھیک ہے, پرامن طریقے سے لانگ مارچ لا رہے تھے. اگر وہ لانگ مارچ کو لانے دیا جاتا نہ کوئی شیلنگ ہوتا, نہ کوئی خودکش کرتا, نہ کوئی معاملات اب طریقے سے جاتے تھے. آ کے یہاں پہ آکی چوک پہ دھرنا دے دیتے تھے. جب 4 جو بلوچ خواتین ہیں یا 25 سے 30 سیاسی ورکر ہیں وہ رہا ہو جاتے تھے. اب بھی اگر یہ عید کی چھٹیاں نہیں آتی تو عدالتیں بھی ان کو انشاءاللہ ریلیف عدالتوں سے بھی مل لیتا تھا. لیکن صرف بات یہ ہے کہ آپ اتنے بزور طاقت بلوچستان کے معاملات کو حل کر رہے ہو کہ عورتوں کے ساتھ کون سا معاشرہ ہے اس بات کی اجازت دیتے ہیں اس مقدس ماہ میں آپ عورتوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہو. اس سے نفرتیں نہیں بڑھیں گی تو کیا بڑھیں گے؟ احساس سے محرومی جنم نہیں لے گا تو کیا جنم لے گا؟ یہی لے گا کہ بھی ہم محکوم ہیں, مظلوم ہیں, آپ ظالم ہو, آپ ظلم کرتے رہو. جب تک ظلم کرتے رہو گے کرتے رہو. شکریہ.